أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان الله سبحان الله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. سبحان اللہ. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل بلند الصلوات. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ذکر چلے کہ جس کے نام خدا نے بدل بدل کے لیے. کفن پہ ہا کے شفا سے لکھا ہے نام ناد علی، کفن پہ ہا کے شفا سے لکھا ہے ناد علی. یہی بہت ہے میرے نامۂ عمل کے لیے. مومنین کرام، آج کی یہ مجلس ترحیم ہے. سب سے پہلے ہمارے مصطفیٰ زیدی آؤ بیٹے.
रुलाने वाले, जिसकी बातों की गवाही भी खुदा देता है, जिसकी बातों की गवाही भी खुदा देता है, उनको झुटलाते हैं गासिद ये ज़माने वाले। कौन है फातिमा ज़हरा को रुलाने वाले, कौन है फातिमा ज़हरा को रुलाने वाले। मेरे बाबा ने ही इस्लाम को पाला लोगों, मेरे बाबा ने ही इस्लाम को पाला लोगों। आ गए मुझको ये इस्लाम सिखाने वाले, कौन है फातिमा ज़हरा को रुलाने वाले, कौन है फातिमा ज़हरा को रुलाने वाले। सलावत। तबरुकन तयम्मुन इबादतन मजलिस अज़ा की कबूल के लिए बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। आए दुनिया में तो अल्लाह के मेहमान बने, आए दुनिया में तो अल्लाह के मेहमान बने, बैठे मिंबर पे तो एक बोलता कुरान बने, बैठे मिंबर पे तो एक बोलता कुरान बने। सो गए बिस्तरे मोहम्मद पे मोहम्मद बन के, सो गए बिस्तरे मोहम्मद पे मोहम्मद बन के, सो के उठे भी न थे मर्ज़ी यज़दान बने। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान। अली है कल्ब से ईमान को जोड़ने वाला, बेशक अली है कल्ब से ईमान को जोड़ने वाला, अली है कुफ्र के रिश्तों को तोड़ने वाला। डर जाते हैं दिल बुत परस्तों के अब भी, डर जाते हैं दिल बुत परस्तों के अब भी, अली है बुतों की गर्दन मरोड़ने वाला। मिल के बुलंद सलावत। रोज़े आशूर अकबर उकाब दीन तो जने आका मौला दो जुमले बेसाख्ता फरमाए, कातिलुल्लाह कौमन कातिलू का अकबर अला दुनिया बाद अकल आफा। अकबर तेरे बाद दुनिया अंधेर खाक। लथा शम्स गरीब दी किस्मत दा, लथा शम्स गरीब दी किस्मत दा, रंग बदल गया सहरा दा,
ਟੁੱਟ ਪੁੱਤਰ ਬਤੂਲ ਦੀ ਕਮਰ ਗਈ, ਗਿਆ ਮੁਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਾਦਾ। ਆਵੇ ਤਲੀਆਂ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਬਾਂਹਦਾ, ਰੋ ਆਖੇ ਚੰਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ, ਕਰ ਅੱਖ ਨਾ ਬੰਦ ਮੈਡੇ ਆਂਦਿਆਂ ਤਾਈਂ, ਖਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਗ ਰਾਦਾ। ਆਕਾ ਮੌਲਾ ਨੇ ਖਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੈਡਾਇਉ ਵੇਲੇ ਖਤ ਮਿਲਿਆ ਈ ਸੁਗਰਾ, ਮਿਲਿਆ ਈ ਸੁਗਰਾ, ਜਦ ਥੀ ਗਈ ਰਸਮ ਤਮਾਮੇ, ਪਾਸਰੇ ਸੁਰਖ ਕਾਲੀਨ ਉੱਤੇ, ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅਕਬਰ ਆ ਰਾਮੇ। ਹੋ ਅਸਾਂ ਵਤਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਵਲਣਾ, ਮਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਹਕਾਮ। ਕੱਲ ਜੰਜ ਅਕਬਰ ਦੀ ਗਿਨ ਵੈਸਨ, ਕੁਲਸੂਮ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਸ਼ਾਮ। ਅਲਾ ਲਾਨਤੁல்லாਹ। صلوات پڑھیں. صلوات پڑھیں. نادین کچھ ہے. صلوات پڑھیں. نادین کچھ ہے دنیا ہے، فاطمہ کے بغیر. نادین کچھ ہے نہ دنیا ہے، فاطمہ کے بغیر جہان کن میں اندھیرا ہے. فاطمہ کے بغیر نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے. فاطمہ کے بغیر بتا رہا ہے زمانے کو سورہ کوثر، بتا رہا ہے زمانے کو سورہ کوثر.
کلام پاک ادھورا ہے، کلام پاک ادھورا ہے، فاطمہ کے بغیر قسم علی کی ہے معبود بن کر دے اسے، قسم علی کی ہے معبود بن کر دے اسے، اگر یہ قلب دھڑکتا ہے فاطمہ کے بغیر، نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے، فاطمہ کے بغیر، یہ ایک مقصد معراج ہو بھی سکتا ہے، نبی کا دل نہیں لگتا، فاطمہ کے بغیر نبی کا دل نہیں لگتا، فاطمہ کے بغیر، یہ ایک مقصد معراج ہو بھی سکتا ہے، نبی کا دل نہیں لگتا، فاطمہ کے بغیر، صلوات پڑھیں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ بار دیگر درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ مولا کائنات کی شان میں چند اشعار ہیں۔ کون تھا عرش بری پر کوئی پہچانے تو، کون تھا عرش بری پر کوئی پہچانے تو، وہ جو سویا تھا زمین پر کوئی پہچانے تو، کون تھا عرش بری پر کوئی پہچانے تو، ڈھونڈتے کیا ہو فرشتوں
ہے کہاں نور میرا، ڈھونڈتے کیا ہو فرشتوں، ہے کہاں نور میرا، دیکھو حیدر کی جبیں پر کوئی پہچانے تو، کون تھا عرش برے پر کوئی پہچانے تو، دیکھ کر نور خدا طور پہ موسیٰ نے کہا، دیکھ کر نور خدا طور پہ موسیٰ نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہیں پر کوئی پہچانے تو، میں نے دیکھا ہے کہیں پر کوئی پہچانے تو، جس جگہ بھی ہے پکارا یا علی جا بھی کہا، جس جگہ بھی ہے پکارا یا علی جا بھی کہا، ہم نے پائے ہیں وہیں پر کوئی پہچانے تو، ہم نے پائے ہیں وہیں پر کوئی پہچانے تو، کون تھا عرش برے پر کوئی پہچانے تو، کیسے سمجھو گے علی خاوری تم رب تو نہیں، کیسے سمجھو گے علی خاوری تم رب تو نہیں، بات رکتی ہے یہیں پر کوئی پہچانے تو، بات رکتی ہے یہیں پر کوئی پہچانے تو، کیسے سمجھو گے علی خاوری تم رب تو نہیں، کیسے سمجھو گے علی خاوری تم رب تو نہیں، بات رکتی ہے یہیں پر کوئی پہچانے تو، بات رکتی ہے وہیں پر کوئی پہچانے تو، کون تھا عرش برے پر کوئی پہچانے تو، وہ جو سویا تھا زمین پر کوئی پہچانے تو، درود بر محمد و آلہ۔ کل طائر کر پرواز گئے، گھن دل وچ خواہش چھان دی۔ یہ وہ منظر ہے جب امام حسین کا آخری وقت ہے، لوگ تیر مار رہے ہیں، نیزے پھینک رہے ہیں، مٹی پھینک رہے ہیں، اور صحرا میں گرمی ہے بلا کی، اور امام نے گھوڑے کی طرف دیکھا اور یہ زبان حال میں کہا
کل طائر کر پرواز گئے، کل طائر کر پرواز گئے، گن دل وچ خواہش چھاندی، صحرا دی گرمی آتش بن کے پیے ہر ایک شجر کو کھاند، مہتاب دیاں کرناں تن تیڑے تے، تیڑی ماں زہرا نہیں سہندی، ہے ریت گرم تیڑا جسم نرم، پیے شرم بطول کون۔ اللہ اللہ اور اپنے اور میرے مرحومین کے لیے اور ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ رومین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی مجلس اعزاز کا جو اہتمام کیا گیا ہے قبلہ کعبہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندر علی صاحب کی فیملی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، اور جو بھی مومنین بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ مومنین انشاءاللہ اگلے اتوار کو بھی ہمارا اسکول اور دس کا پروگرام اپنے مطابق ہوگا۔ نماز مغربین کے بعد شیعہ مسلمز امریکنز کی طرف سے یہاں پر ایک میٹنگ رکھی گئی ہے۔ اس میٹنگ کا مقصد صرف یہ ہے کہ کمیونٹی جو ہے وہ اگر کبھی بھی کوئی ایسا وقت آئے، کوئی مشکل پیش آئے، یا پاکستان میں کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ پیش آئے تو اس کو فوری طور پر کس طریقے کے ساتھ ٹیکل کیا جا سکے من حیث القوم، بجائے اس کے کہ بھی ہر آدمی جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی اپنا مختصر سا کوئی پروگرام کر لے۔ اگر اجتماعی طور پہ پروگرام ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر بھی زیادہ ہو، اور ایک پروگرام جو ہے اسی سلسلے میں یہ ایک میٹنگ رکھی گئی ہے۔ اس میٹنگ میں ٹرائی اسٹیٹ ایریا سے لوگ جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ میٹنگ مغربین کے بعد ہوگی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ بھی تشریف لائیے گا، لیکن مجلس کا جو پروٹوکول جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہر ایک آدمی جو ہے وہ اپنی اپنی بولی جو ہے وہ شروع کر دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میٹنگ کو اس طریقے کے ساتھ ٹیکل کریں کہ پتہ چلے کہ واقعی ہم ایک یونٹی چاہتے ہیں، اور نہ ہمیں اس میں کوئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، صرف ایک کلیکٹیو وزڈم ہو جس کے مطابق جو ہے ایک کام کیا جا سکے۔
تو بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا قبلہ کا بخوش علیہ السلام علامہ ڈاکٹر صحابت حسین سمرالی صاحب سے کچھ ملچزہ سے خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. مسجد آگے بلا لینا, تھوڑا سا ٹائم ہے, زیادہ زحمت نہیں. مومنین مومنات, ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور ملک امتیاز حسین ابن شیر محمد اور آج ہمارے چٹھا صاحب کے چچا غلام حیدر ابن رحمت خان جو انتقال کر گئے ہیں, اور ساجد میاں کی خوش دامن اور جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والذکر والنذر والتجمع بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدۃ النساء العالمین الائمة الطیبین الطاہرین الی المرحومین ملک امتیاز حسین ابن شیر محمد وغلام حیدر ابن رحمت خان وسائر المرحومین المتعلقین لہؤلاء الحاضرین والحاضرات. اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم قبل ذلک محسنین وکانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. صلوات. قابل قدر جناب مولانا وسیم عباس صاحب
सादातो मोमिनीन व मोमिनात, मरहूम मगफूर मलिक इम्तियाज़ हुसैन इब्न शेर मोहम्मद की बरसी के मौका पर जो अलमहदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मजलिस हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह मुनक़िद हो रही है, इसका मैंने उन्वान सुखन मुख्तसरन करार दिया है अलामात अहले बहिश्त। सबसे पहले तो इस आयत को समाअत कर लीजिए। अल्लाह फरमा रहा है इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून, मुत्तकीन होंगे जन्नतों में और चश्मों से फैज़याब हो रहे होंगे। और उन मुत्तकीन का काम क्या होगा? आखिदीन मा आताहुम रब्बुहुम, अल्लाह उन्हें नेमतें देता जाएगा, वो समेटते जाएंगे। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, बारिला ये कौन लोग हैं जिनको जन्नत में नेमतें यूं अता करेगा? फरमाया ये पुराने मोहसिन थे। बारिला पुराना मोहसिन कौन होता है? कानू कलीलम मिनल लैल मा यहजऊन, वो जिनके पहलू उनके बिस्तरों से दूर रहते थे। वफी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, उनके माल में सिर्फ भकारियों का हक ही नहीं होता था, उन शरीफों का भी हक होता था जो शर्म से मांग नहीं सकते। अलैकुम सलाम। मुख्तसर ज़हमत देनी है और आज मैं चाहता हूं कि कुछ अलामात अहले जन्नत आज की तकरीर में महफूज हो जाएं, रिकॉर्ड हो जाएं और आप तक पहुंच जाएं। एक बात इब्तिदा में समझ लीजिए कि यह जन्नत मिल्कियत में किसी को नहीं मिलेगी। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, यह जन्नत हम देंगे विरासत में और देंगे उन्हें जो मुत्तकी होंगे। इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह फरिश्तों से कहेगा तुम सवाब व इक़ाब लिखने पर मामूर थे, आज तुम हट जाओ, जन्नत में मैं अपने बंदों को खुद दाखिल करूं। किन को? जो मोमिन थे और अमल सालिह करते थे। मौला कायनात से पूछा गया कि आपने अपने भाई के बड़े इरशादात हम तक पहुंचाए हैं, ये बताएं कि कभी नबी ने यह भी बताया था कि दुनिया में चलता फिरता जन्नती कौन है? तो कहा हां, फरमाया था अलामातु अहलिल जन्नते सबअतुन, मेरे सच्चे नबी ने मुझे बताया था कि दुनिया में चलते फिरते जन्नती की निशानियां 7 हैं। जिसमें 7 निशानियां हों समझो कि यह जन्नती जा रहा। पहली, वजहुन मुंबसित, उसका चेहरा हमेशा तबस्सुम से खुला रहेगा और खिला रहेगा। खिला हुआ, जी हां, खिला हुआ चेहरा, मुतबस्सिम चेहरा, यह जन्नती की पहली निशानी। किसी ने पूछा हुजूर से कि जन्नत में जाने का एक जरिया बता दें, फरमाया अल अखलाक। इस पर तो कोई डोनेशन नहीं देना पड़ता, खुश अखलाक हो जाओ, जन्नती हो। पहला जीना है जन्नत का, पहली निशानी है वजहुन मुंबसित। ये मोमिन की पहचान है, ये कि उसका चेहरा हमेशा खिला रहे। ये गुस्से में रहना, हर वक्त नाराज रहना, ये मोमिन की अलामात में नहीं, जन्नतियों की अलामात में नहीं। और हमारे मौला कायनात के बारे में दुश्मन ने जो हुलिया लिखा है, दुश्मन ने,
دشمن کہتا ہے کہ ہم نے میدان جنگ میں بھی علی کو غیر متوسم نہیں پایا. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو علی کے ماننے والوں کو آپ بتائیں سب سے بڑا دشمن ہے جس نے مولا علی کو قتل کرایا ہے. اس سے بڑی تو کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی نا. قاتل مولا کائنات، مولا کائنات کی شہادت کے کافی عرصہ بعد کسی صاحب نے اس کے دربار میں مولا کی برائی کرنا چاہی تو اس نے کہا کہ خاموش، علی کی برائی مت کرو. رحم اللہ ابا الحسن واللہ کان حشن بشا. اللہ حسن کے بابا پہ رحمت نازل کرے، کتنا خوش اخلاق تھا. ذرا غور کریں، یعنی انسان اس منزل پہ پہنچے کہ قاتل بھی برائی نہ کر سکے. قاتل کیا ہے، برائی نہیں کی. اسے علی کہتے ہیں. ہمیشہ متبسم، اسمائلنگ فیس، ہمیشہ مولا کائنات کا اسمائلنگ فیس رہتا تھا. پہلی نشانی. دوسری نشانی، اللہ تعالیٰ ہمارے زائرین جو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے لے جائے. بڑی محبت فرمائی ہے. دیکھیے ایئرپورٹ کے راستے میں آ گئے ہیں، ہمارا سلام بھی پہنچا دیں وہاں پر جا کر. بس میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. پہلی نشانی وجہن منبسط، جنتی کی پہلی نشانی، روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کی پہلی نشانی کھلا ہوا چہرہ. دوسری نشانی فرمایا وَيَدٌ مُعْطِيَةٌ، دینے والا ہاتھ رکھتا ہوگا. راہ خدا میں دینے والا ہاتھ رکھتا ہوگا. حاتم طائی مسلمان نہیں ہے مگر جہنم میں نہیں جائے گا. کیوں؟ یہاں تک میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ پنکھے کی طرز سے فرشتے آگ جہنم کی ڈالنا چاہیں گے اور آگ واپس آ جائے گی حاتم کے بدن سے. وہ فرشتے کہیں گے بارے الہا اسے آگ کیوں نہیں جلا رہی؟ اللہ فرمائے گا اس نے میرے بندوں پر اتنی مہربانی کی ہے، مجھے جلاتے ہوئے حیا محسوس ہوتی. زندگی میں سخی بنی ہے، جنرس بنی ہے، راہ خدا میں خرچ کیجئے، کھلا ہاتھ رکھیے. آپ کو معلوم ہے کہ پورے قرآن میں سامری کا لفظ 3 مرتبہ آیا، اور سامری وہ ہے جس نے پوری قوم بہکا دی. جیسے ہمارے ہاں بھی آج کل سامری بہت ہیں جو ممبروں پہ بیٹھ کے شرک پھیلا رہے ہیں، ہماری قوم کو برباد کر رہے ہیں یا بے عمل بنا رہے ہیں. سامری واجب القتل تھا شرعن. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلاد کا اہتمام کیا، امپلیمنٹ کرنا ہے حکم خدا کو. جلاد تلوار لے کے کھڑا ہے، اللہ کی ذات نے موسیٰ سے کہا موسیٰ لا تقتلہ، سامری کو قتل نہ کر. کہا بارے الہا اتنا بڑا مجرم جس نے ساری قوم بہکا دی، شرک کرنے والا، اللہ نے آواز دی میں چاہتا ہوں اسے معاف کر دوں اس لیے کہ یہ سخی تھا. کوئی سن رہے ہیں آپ حضرات؟ شرک بھی معاف ہو رہا ہے جنراسٹی کی وجہ سے، کفر بھی معاف ہو رہا ہے سخاوت کی وجہ سے. یدن معطیتن، دوسری نشانی اللہ کے راستے میں دینے والا ہاتھ. تیسری نشانی قلب خاشعون، روئے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی وہ ہے جس کا دل اللہ سے ڈرتا ہو. ملک الموت سے ڈرنے والے تو بہت دل ہیں، پولیس سے ڈرنے والے بہت دل ہیں، مقدمات سے ڈرنے والے بہت دل ہیں، برائیوں سے ڈرنے والے بہت دل ہیں، غیبتوں سے، گینگ سے ڈرنے والے. جنتی وہ ہے روئے زمین پہ چلتا پھرتا کہ جس کا دل اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کا خوف رکھتا ہو. یہ جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہا جاتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیا اللہ کوئی ڈراؤنا وجود ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟
ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تار خالق و مخلوق کی مل چکی ہے اس وقت سے ڈرو کہ وہ منقطع نہ ہو جائے. ڈر یہ ہے, خوف یہ ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے صحیح ڈرنے والے قرآن کہہ رہا ہے علماء. کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پولیس کا آفیسر بغیر وردی کے کھڑا ہو تو کوئی نہیں ڈرتا, وردی کے ساتھ کھڑا ہو تو سب گھبرانے لگ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جب تک معرفت نہ ہو ڈرانے والے کی کوئی نہیں ڈرتا, کیونکہ علماء اتنی معرفت رکھتے ہیں کہ ان کو علم ہے کہ کس سے ڈرنا. اس لیے العلماء ورثۃ الانبیاء کہا گیا. ایسے تو نہیں امام زمانہ نے شیخ مفید کو اپنا بھائی کہا, صرف اس لیے. ایسے تو نہیں مقدس سے اردبیلی ڈول ڈالتے ہیں پانی کے لیے. جواہر مولا کائنات میں ایک کنواں ہے اور وہ لال و جواہر سے بھر کے آتا ہے, پھر ڈالتے ہیں, پھر جواہر و لال سے بھر کے آتا ہے. کہتے ہیں کہ بار الہ احمد کو لال و جواہر نہیں چاہیے, قرب مولا میں تہجد کی نماز چاہیے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. چوتھی نشانی وَلِسَانٌ ذَاکِرٌ, روئے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی وہ ہے جس کی زبان ذکر خدا کرتی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگ سلاطین کے دروازوں پر اطمینان خاطر ڈھونڈتے ہیں, اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ میں نے اپنے ذکر میں رکھا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا ذکر بندوں میں کرو, میں تمہارا ذکر ارواح انبیاء, ارواح ائمہ اور فرشتوں میں کروں گا. تم اپنی بساط کے مطابق مجھے یاد کرو, میں اپنی قدرت کے مطابق تمہیں یاد کروں گا. لسان ذاکر, ذکر کرنے والی زبان. اللہ کا ذکر, رسول کا ذکر, مولا کائنات کا ذکر, بی بی پاک کا ذکر, ائمہ اطہار کا ذکر, خیر کا ذکر, اہل خیر کا ذکر, قرآن کی تلاوت, حدیث کی قرات. ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہو. اور کیا کہنا اس ذاکر کا کہ جس نے سولی پہ چڑھ کے ذکر علی کیا. ذرا غور کریں, میسم تمار کیا مقام ہے. بار بار وہ شرمندہ ماں کا بیٹا کہتا رہا کہ تمہارے مولا نے کیا کہا تھا. کہا میرے مولا نے کہا تھا کہ یہ ظالم تمہاری زبان پہلے کاٹے گا پھر تمہیں سولی پہ چڑھائے گا. تو اس نے کہا میں اعضاء و جوارے سارے کاٹ دوں گا, ہاتھ پاؤں آنکھیں نکال دوں گا, مگر زبان نہیں نکالوں گا. جب زبان نہیں نکالی تو علی کا غلام سولی پہ لٹکنے سے پہلے بھی علی علی کر رہا ہے. اتنا علی علی کیا کہ پورا کوفہ بغاوت زدہ ہونے لگا. کارندوں نے آ کے جب آسیس نے بتایا کہ اگر ابھی تو نے اس کی زبان کو قطع نہ کیا تو پورا کوفہ تمہارے خلاف ہو جائے گا, اس نے جلاد منگوا کے کہا پہلے اس کی زبان کاٹو. تو علی کے ذاکر نے کہا کہ اے شرمندہ ماں کے بیٹے صرف اتنا بتا دے میرے مولا نے سچ کہا تھا یا نہیں. سبحان اللہ. علی کی بادشاہی, علی اس میں الہی ہے, زبان کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا, ہر ایک میزان میں تولا, علی مولا, علی مولا, نعرہ حیدری, لندہ صلوات. انسان کو بیدار ہونے دو, شاباش شاباش زین, ہر کام پکارے گی ہمارے حسین. ماشاء اللہ. حسین لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ماشاء اللہ. یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک نعرہ حیدری, یا علی. حیدری, لندہ صلوات. تو ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ,
जन्नती की निशानियां, रूए जमीन पर चलते फिरते जन्नती की निशानियां। एक बात और समझ लीजिए, एक मर्तबा हुजूर की खिदमत में एक शख्स आया और उसने तौबा, हुजूर से तौबा तलब की। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह से माफी मांगता हूं, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। वो जा रहा था तो हजरत ने कहा कि ऐ मेरे असहाब, अगर रूए जमीन पे चलता फिरता जन्नती देखना हो, इस ताइब को देख लो। जरा गौर करें आज की मजलिस में, यानी अगर कोई शख्स सिद्क़े दिल से तौबा कर ले, नबी की नजर में रूए जमीन पे चलता फिरता जन्नती है। सारी निशानियां अहले बहिश्त की उसके अंदर तौबा के सदक़े में औद कर आती। ये जो जा रहा है ना, इसको देखो यूं समझो कि रूए जमीन पे चलता फिरता जन्नती जा रहा। अलबत्ता ये बाज रिवायतें गलत मशहूर हो गई, अशरा मुबशरा की कोई रिवायत नहीं, मगर इतना जरूर है कुछ लोगों के बारे में हुजूर ने ये कहा था कि ये जा रहा हो तो समझो अहले जन्नत जा रहा है, जिनमें सलमान शामिल है। अगर जन्नती रूए जमीन पे देखना हो तो सलमान को देखो, बूजर को देखो, मिकदार को देखो, बिलाल को देखो, सुहैब को देखो। जरूर कहा था हुजूर, जिनमें ये सारी क्वालिटीज जमा हो जाती। तो वो शख्स जब जा रहा था तो साहबे किराम इस हिर्स में, जाहिर है कि ये हिर्स तो सबको होता है कि हम भी महरूम ना हो जाएं, जल्दी उसके पीछे दौड़े कि उसे पकड़ लें और उससे वादा ले लें कि तुम तो हो गए हो जन्नती। ये गदीर में होता है ना, गदीर में अल्लाह आपको तौफीक दे कि गदीर में आप मुआखात कायम करें। जो गदीर की मुआखात है वो जन्नत की मुआखात। मौला अली के सदके में इंसान जन्नती होने का मुस्तहिक हो जाता है। तभी तो आप सीगा पढ़ते हैं कि जब तक मैं जन्नत में नहीं, जब तक तुम जन्नत में नहीं जाओगे तब तक मैं जन्नत में नहीं आऊंगा। यही तो भाई का हक है, भाई के ऊपर। तो जाकर कहने लगे साहबे किराम के, कुछ साहबे किराम, सारे नहीं, अब्दे खुदा, हुजूर ने कहा है कि तुम जन्नती हो, तो ऐसे करना, जब जन्नत में जाना तो हमारी सिफारिश भी कर दे। उसने जो जवाब दिया जरा सुनिए। उसने जवाब में कहा, सबकी सिफारिश करूंगा, तुम्हारी नहीं करूंगा, इसलिए कि अगर तुम्हें असले शफात पे यकीन होता तो मरकज शफात को छोड़ के गुनाहगार के पास ना आए। मौला सलामत रखे। बड़ी मेहरबानी। नाराए तकबीर, मौला सलाम। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अली शहंशाह, हुसैन बादशाह। जंगे खंदक में आपको अल्लाह ले जाए, हज पे आप वहां जाके देखिएगा। अब तो दरवाजा मसदूद हो गया है, मगर है अभी भी मस्जिद फतह। एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद फतह, विक्ट्री मॉस्क। ये वो जगह थी जहां पर सलमान ने खड़े होकर बशारत दी थी जंगे खंदक में मौला अली की फतह की। और किसको दी थी? नबी ने ऐलान किया था खुला कि आज जो मुझे मेरे भाई की फतह की पहले खबर देगा, मैं उसे दुनिया में जन्नत की रसीद दूंगा। कोई समझ रहे हैं या नहीं? ये मालिकों को हक होता है रसीदें बांटने का, वारिसों को नहीं होता है। तो जन्नत के लालच में बहुत सारे लोग दौड़े मौला अली की जंग का तमाशा देखें जाकर। और मौला अली जैसे ही अम्र इब्ने अब्दे वुद को कत्ल करें तो नबी को बशारत दे ताकि जन्नत की रसीद मिले। एक साहब जो दौड़ने में बड़े माहिर थे, वो हाँपते कांपते हुए पहुंचे और फरमाया, आकर अर्ज किया, तू बालका अल फतह, फतह अखी का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल बशारत हो, फतह हो गई, आपके भाई जीत गए। तो फिर हाथ बढ़ाया,
کہا کہ ہاتھ قبالتی، رسید دیجئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے کہا تھا جو پہلے خبر دے گا. کہا تو میں تو پہلے تو آیا ہوں. کہا جنت تو یہ سلمان لے گئے. کہا سرکار یہ تو ہلا نہیں آپ کے جوار سے. کہا سلمان لقمان کی طرح ہے، خود اس سے پوچھو. سلمان نے کہا جنت کے لالچ میں آ کر مالک کے جنت کو کیسے چھوڑتا. تم میدان میں گئے اور میں نے نبی کا چہرہ دیکھا. نبی کے چہرے پر آثار پریشانی تھے. جیسے نبی مسکرا گئے میں سمجھ گیا قضاء و قدر یہی سے تو بنتی ہے. اللہ کریم ہمارے معین بخاری صاحب کا، حاجی عباس رضا شاہ صاحب کا بھی، اور فخر الدین خان صاحب کا، دیگر جو احباب ہمارے جا رہے ہیں آج عراق کی زیارات پر سفر، بخیر کرے. بس نماز کا وقت ہونے والا ہے، صرف جلدی جلدی فہرست سنی اور میں اجازت لوں. سرکار نے کہا روئے زمین پہ چلتے پھرتے جنتی کی 5ویں نشانی صلواتن کثیرتن، کثرت سے نماز پڑھتا. یہ نہیں کہ کبھی کبھی پڑھ لی. مولا علی کے ماننے والے کثرت سے نماز پڑھتے ہیں. وصوم کاملون، چھٹی نشانی مکمل روزہ رکھتا ہو. روئے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی ہے. 7ویں نشانی آخری التماس دعا. 7ویں نشانی فرمایا میرے سچے نبی نے کہا تھا وَالصَّبْقَةُ فِي السَّلَامِ، روئے زمین پہ چلتے پھرتے جنتی کی نشانی سلام میں پہل کر. ایک آیت اور سن لیں اور بس تقریر تمام ہو گئی. یہ سورہ یونس کی آیت ہے 10ویں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنتی جنت میں پہنچ کے کہیں گے سبحان اللہ. وتحیتہم فیہا سلام، جنتی جنت میں سلام کریں گے ایک دوسرے پر. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور انتہائی اتمام نعمت پر، کمال نعمت پہ کہیں گے الحمدللہ. تو جنتی کی قرآن میں کتنی نشانیاں آ گئیں اس سورہ، اس آیت میں 3، کہ نعمت پائے تو کہے سبحان اللہ، سلام کرے، اور اتمام نعمت پہ کہے الحمدللہ. میں نے جب سے مجلس حسین میں قدم رکھا ہے میں نے دیکھا ہے ادھر فضائل پڑھے ذاکر خطیب نے، آپ نے کہا سبحان اللہ. مجلس ختم ہوئی، کہا مجلس کیسی تھی، کہا الحمدللہ. اور مجلس ختم ہوتے ہی آپ نے کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. تو باقی لوگوں کے جنتی جہنمی ہونے کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، عزاداران حسین کا فیصلہ فرش عزا پہ ہو جاتا. اور بڑی سخت منزل تھی حسین ابن علی کے لیے جب اکبر نے اجازت مانگی. میں جب بچہ تھا تو ہمارے یہ ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے وطن کے، ہمارے ہاں یہی پڑھا جاتا تھا کہ علی اکبر پہلے شہید ہیں. علی الاکبر اول قتیل کربلا، روایتوں میں نے بھی دیکھا، مگر بعد میں جب روایتیں زیادہ دیکھی تو پتہ چلا کہ علی اصغر سے قبل آخری شہید ہے، بس ان کے بعد علی اصغر شہید ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کربلا میں مرنا اتنا مشکل نہ تھا جتنا العطش کی آوازیں سن کے زندہ رہنا مشکل تھا. لہذا جس کا جتنا صبر تھا
وہ اتنا دیر تک زندہ رہا. یاد رکھنا میرے عزیزو کہ حسین ابن علی نے کسی بھی شہید کی شہادت کے وقت قاتل کو بد دعا نہیں دی. یہ عجیب بد دعا ہے. جیسے ہی اکبر تڑپتے دیکھے نا تو کہتے ہیں قطع اللہ نسل من قطع نسلی, اللہ اس کی نسل منقطع کرے جس نے میرا ہم شکل پیغمبر مارا. اور کسی لاش پہ جاتے ہوئے حسین ابن علی گرے نہیں. عباس کی لاش کتنی مشکل تھی, قاسم کی لاش کتنی مشکل تھی, اون و محمد کی لاشیں اٹھانا کوئی آسان نہ تھا, مگر گرے نہیں. یہ واحد لاش ہے اکبر کی, ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, مجھے مصائب حسین کی قسم 80 مرتبہ فاطمہ کا لال گرا ہے اکبر کی لاش پہ جاتے ہوئے. ملا حور عاملی نے تو یہ لکھا ہے جس طرح 1 سال کا بچہ ایک قدم اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے, فاطمہ کا لال اٹھتا تھا پھر گر جاتا. اللہ اکبر. بمشکل پہنچے, بس طویل زحمت نہیں دینی, 2 کے 2 جملے کہنے ہیں بس. اللہ تعالیٰ آپ کے مرحومین کی بھی مغفرت کرے, ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت ہو. بس 2 کے 2 جملے پڑھنے ہیں. ایک جملہ تو یہ کہ اکبر کی لاش اٹھائی, جیسے بھی اٹھائی, مگر اٹھ نہ سکی. یہ واحد لاش ہے کہ ایسے اٹھائی ہے کہ اکبر کے پاؤں زمین پہ خط کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور مولا یہ کہتے جا رہے ہیں اکبر جب تک تمہاری پھوپھیاں میرے قریب نہ آ جائیں ذرا حوصلہ رکھنا, میں نے تمہاری پھوپھیوں سے وعدہ کیا تھا اکبر زندہ لے آؤں گا. پہنچے. بس ایک جملہ اور سن لیجئے. ماشاءاللہ بہت رو چکے ہیں آپ. وہ جملہ میں نے مہاجرین امام بارگاہ بھکر میں سب سے پہلے, میں بچہ تھا اس وقت, یہ جملہ میں نے آیت اللہ حسین بخش جاڑا قبلہ سے سنا تھا. میری ماں کے ساتھ میں امام بارگاہ میں گیا ہوا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے ہمارا گھر اور آغا علی حسین کا بالکل ملا ہوا گھر تھا. ساری رات محلہ سادات سے آواز آتی تھی, ہائے اکبر, ساری رات. وہ جملہ سن لیجئے اور مجھے اجازت دے دیجئے کہ وہ جملہ کیا تھا. وہ جملہ جو قبلہ نے پڑھا تھا نا, جس کی وجہ سے ساری رات بیویاں روتی رہیں, وہ یہ تھا کہ حسین ابن علی اپنے بیٹے کو اٹھا کے لے آئے, لاش رکھی جہاں پر قاسم کی لاش پڑی تھی, اور حسین نے زندگی میں پہلی مرتبہ کہا واہ غربتا, بار الہ میں غریب ہو گیا. سامنے کھڑی تھی حصے کی بہن زینب, کہا جا کے اپنی بھابھی کو بلا لانا. بی بی زینب کہتی ہے مجھ میں ہمت نہیں ہے, میں لیلا کو بتاؤں کہ تیرا بیٹا مر گیا. ایک مرتبہ فضا کہتی ہے میں جو حاضر ہوں بی بی. فضا آئی ہے جب تو کیا دیکھتی ہے, جس طرح کوئی آنکھوں کے بغیر بی بی ہو اور وہ قنات خیمہ پہ ہاتھ مار رہی ہو. کہا بی بی کیا ہوا, کہا اماں جب سے اکبر گرا تب سے میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. فضا پکڑ کے لے آئی, ابھی فوارہ خون کا اکبر کا جاری تھا. ایک مرتبہ چلو بھرا بی بی لیلا نے اور اپنے سر کے بالوں میں ملایا. امام حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اکبر کی ماں کیا کرتی ہو, کہا مولا میں نے منت مانی تھی جب میرا اکبر سہرے پہنے گا میں اپنے سر کے سفید بالوں میں رنگے ہنا کروں گی. مجھے نہیں معلوم تھا اکبر کی چھاتی کے خون سے ماں کے بال رنگین. پروردگار اس توسل کو قبول فرما. ملک امتیاز حسین, غلام حیدر, ساجد میاں کی ساس اور ہمارے دیگر مرحومین, میرے والد, میرے چچا, میری پھوپھیاں, میری خالائیں, سب اعزاء و اقربا, میرے نانا, سب کے جوار, سب کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما. بہرحال جتنے بھائی بہن دور نزدیک سے آج اس مجلس میں تشریف لائے ہیں, سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. شہدائے ملت جعفریہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما. المہدی سنٹر کی دامے درہمیں سخن قدمیں معاونت کرنے والوں کو جزائے خیر دے. چودھری رزاق صاحب کو جنہوں نے 6 ماہ کے لیے جمعہ کی اسپانسرشپ آج لی ہے, ان کی اس مسائی جمیلہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. ان کے والدین کو
हमारे अली भाई के मरहूमीन को, वालदैन को, हमारी इंतज़ामिया, हमारे शिरकत कुनिंदगान, मुआवनीन, खिदमत गुजारान अल-महदी के मरहूमीन को जवार अहल बैत में जगह अता फरमा। इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका